احادیث میں احیاء و تجدید کا مضمون مزید وضاحت کے ساتھ آیا ہے. ان اللہ یبعث لهذه الامة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دینها. اس حدیث پاک میں ہر صدی کے سرے پر ایک مجدد کی آمد کی بشارت سنائی گئی ہے. بعض دوسری احادیث میں صراحت ہے کہ جو اسلام کو زندہ کرنے اور سنتوں کو قائم کرنے کے لیے علم حاصل کرے اس کے اور نبی کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق رہ جاتا ہے. ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خلفاء کے لیے رحم کی دعا فرما رہے تھے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے پوچھا آپ کے خلفاء کون ہیں؟ آپ نے فرمایا جو میرے بعد آئیں گے اور میری احادیث اور سنتوں کو بیان کریں گے اور لوگوں کو دین سکھائیں گے. مذکورہ والا احادیث کے علاوہ دوسری احادیث میں بھی کار تجدید کے تسلسل کی ترغیب کرتی ہیں. اس لیے دیکھا یہ گیا ہے تاریخ کے مختلف ادوار میں دین میں جب جمود کی کیفیت ہوئی بدعات و خرافات نے سر اٹھایا, ظلم و جور بڑھا, قومی مفادات پر شخصی مفادات غالب آنے لگے, اللہ نے امت میں ایسے افراد پیدا کیے جنہوں نے تجدید دین کا فریضہ انجام دیا. یہ فہرست بہت طویل ہے, ان میں چند مشہور نامیے ہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز, حضرت امام ابو حنیفہ, حضرت امام مالک, حضرت امام شافعی, حضرت امام احمد بن حنبل, حضرت امام غزالی, حضرت ابن تیمیہ, حضرت شیخ احمد سرہندی, حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی, حضرت شاہ اسماعیل شہید, حضرت سید احمد شہید, محمد ابن عبد الوہاب, جمال الدین افغانی, علامہ اقبال, علامہ محمد الدین فراہی, مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی وغیرہ. انعام صرف اس وجہ سے لیے گئے اگلے مقالات میں ان کی تفصیلات آئے گی اور یہ سلسلہ بیان ہوگا. ان تمام لوگوں میں ہم لوگوں سے قریب تر جو بڑا نام ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ. انہوں نے اپنے زمانے میں جن طبقات کی اصلاح پر توجہ دی ان میں خاص طور سے علماء کو مخاطب کیا. علماء کی انہوں نے باقاعدہ دو قسمیں کی. ایک وہ علماء جو صحیح طور پر وارث انبیاء ہیں, اور دوسرے علماء کی انہوں نے کیٹیگری علماء سو کہہ کر. ان کی نگاہ میں علماء دو طرح کے اس وقت تھے. ایک وہ جو وارث نبی تھے اور اس کے حق کو پہچانتے تھے, اور ایک وہ عالم دین کا تمغہ لیے ہوئے تھے مگر ان کا کردار اچھا نہیں.